آج کا ویلاگ تھوڑا سخت ہوگا، 18 سال سے کم عمر لوگ نہ دیکھیں، فیملیز بھی بے شک نہ دیکھیں۔ اگر آپ اپنے رزق پہ دیکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، میں کوشش کروں گا حدود و قیود میں رہ کے بات کروں، لیکن سب سے پہلے آپ کو عمران خان کا پیغام یاد رکھنا ہے کہ پرامن رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑا تو رہوں گا، ڈیل نہیں کروں گا۔ 8 فروری کو باہر نکلنا ہے، اپنے امیدوار کو کامیاب کریں، ووٹ کے ذریعے جدوجہد کریں۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے ایک ہفتے میں 4 دنوں میں 21 سال سزا اور 1 ارب سے زیادہ جرمانہ، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ، بلکہ بہت سے ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ آج عدالت کا نہیں، آج اسلام کا مذاق اڑایا گیا۔ جو 1400 سال میں کسی نے جرت نہیں کی کہ ایسی سزا، یہ فیصلے ضرور ایسے معاملات آئے، لیکن کسی نے اس طرح مذاق نہیں اڑایا، توہین مذہب ان پہ لگنی چاہیے۔ 1400 سالوں میں نکاح پر کسی کو سزا نہیں ملی۔ پاکستان کی عدلیہ نے یہ اعزاز بھی اپنے نام، بدنامی اپنے نام کروا لی۔ نکاح عمران خان کا ختم کیا، بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ، اور جواب میں عمران خان کا ری ایکشن اپنے رب کی طرف دیکھ کے کہا اللہ سچ ہے، سچوں کا خدا ہے۔ یہ وہ یزیدی نسل ہے جنہوں نے بے نظیر بھٹو پر نکاح ٹوٹنے، اس کی ننگی تصاویر اور نکاح ٹوٹنے کے بعد فاطمہ جناح پر شادی نہ کرنے، اپنے بھائی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ازواجی تعلقات کے الزام لگائے، غداری کے الزامات لگائے، جمائمہ پر یہودی کارڈ، سمگلنگ کے الزامات لگائے، مولانا سمیع الحق کے خلاف میڈم طاہرہ جیسے الزام لگائے۔ انہوں نے خان پر بہت سارے الزامات لگائے، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، یہودی کارڈ، نکاح، مطلب بہت سے الزام، وہ آگے میں چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نکاح جیسی سنت پر عمل نہ کرنا، تم غلط کام کرو۔ پاکستان میں نکاح اسلام میں ایک مقدس رشتہ، اسے انہوں نے بغیر نکاح کے رشتے کو کامیاب کرنے کی کوشش، یہ ان کا بڑا خطرناک، گھنونا اور گھٹیا منصوبہ، جو بھی آپ کو پتہ ہے ان کی فنڈنگ بھی اسی بنیاد پہ ملتی ہے۔ مذہبی لوگوں کی بڑی اکثریت اب ان کی مخالفت کرے گی، مذہبی جماعتوں کے ووٹ بھی خان کی طرف جائیں گے، یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔ ہم لوگ روز سوچتے ہیں کہ یہ اتنا نہیں گریں گے، لیکن اگلے روز اس سے مزید نیچے گرتے ہیں۔ جو لوگ میاں بیوی کے بیڈ روم کی ویڈیوز ان کی بیٹیوں کو بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے فیصلے کو مشکل کام نہیں تھا۔ عدلیہ، نون لیگ اور طاقتور لوگوں کا اتحاد آخری حد کراس کر گئی، ان کا آخری داؤ تھا۔ یقین کریں انہوں نے اپنے سیاسی تابوت میں آخری کی علاج ٹھونک دی۔ آج ان کا سیاسی جنازہ اب 8 فروری کو عوام اٹھائے گی۔ مولانا شجاع الملک کا بیان ابھی سامنے آیا کہ تمام جید علماء سے رابطہ ہوا، تمام اس فیصلے کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے رہے ہیں، تمام علماء اس کی مذمت کر رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کی گواہی قبول کرے۔ ان لوگوں نے صرف پاکستان کے قانون کو نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی ایک سنگین مذاق کیا ہے، تمام تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ عدت کا 39 دن ہے۔ آج جج نے شریعت قانون کے خلاف قدرت اللہ نے یہ مذاق اڑایا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی عثمانی سمیت تمام علماء کا اجماع ہے کہ عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے عورت کی گواہی کی بجائے ایک دلال کی گواہی قبول کر لی۔ خان تو جیت گیا، پورا سسٹم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں سمیت، جس میں جائز ناجائز سب شامل، سب ننگے ہو گئے۔ خان تو عدالت میں مسکراتا رہا، وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ صحافیوں کو آگے لانا چاہ رہا تھا، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل مان نہیں رہا، اسے پتا تھا خان کو آیت پڑھ کے سنائے گا، اس جج پر بھی غشی کے دورے پڑیں گے۔ اپنے سیاسی مخالف کو توڑنے کے لیے اس حد تک گرنا، پاکستان میں دیکھیں سیاستدانوں کو سزائیں ملتی رہی، دہشت گردی پر، غداری پر، کرپشن پر، لیکن آج 6 سال بعد ایک دلال ایسا لے آئے جس کو بیوی نے، اس نے کہا اس نے عدت میں شادی کی، 3 ماہ کی ماہواری کا مکمل، یہ تو عورت بتا سکتی، یا وہ جج بتائے گا؟ تو یہ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، یہ تاریخ کا ایک انوکھا فیصلہ۔ ابھی یہ کچھ علماء کو، علماء سو کو بھی اتارنے کی کوشش کریں گے، جس طرح یزید کے دور میں ایسے علماء موجود تھے جو نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگرے گوشے بطول کے کو بھی حق نہیں کہتے تھے، انہیں بھی کہتے تھے بیعت کر لو۔ کسی مسلمان کے ایمان کی آخری حد، اس کے یقین کی آخری انتہا وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حق سچ کے کلام پر گواہی دے۔ خان اور بشرا بی بی دونوں نے ہاتھ رکھ کے حلف دیا کہ ہمارا نکاح بالکل شرعی، اور دوسری طرف جو موجود گواہان اپنے بیانات سے ہی مکر گئے۔ صرف امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام اور قرآن پاک کے ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ یہ دیکھیں دنیا میں کوئی شہریت لیتا ہے تو اس کو پر وہ بائبل سے بیان دلواتے ہیں، بائبل ہاتھ میں پکڑ کے، وہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ آج خان نے وہی کام کیا کہ سچ بولیں، لیکن شیطان کے نمائندے قرآن پاک کا بھی مذاق اڑاتے رہے۔ انہوں نے خان سے کہا ہم نے تمہارا سب کچھ چھین لینا ہے، آپ کو یاد ہوں گی فون کالیں۔ اب تو میرے خیال میں ان کی نظر خان کے ہتھیار پہ ہے، خان کے پاس لائسنس ہتھیار موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے اصل مسئلہ یہی ہے۔ بلکہ لوگوں کو، بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں، جب خان جوانی میں کرکٹر تھا تو خدا کی قسم میں ان گوروں سے ملا ہوں، ترکی لبنان کی خواتین نے خود مجھے بتایا، اور میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ کہتے ہیں ہم بس بھر کے یہ خان کی ایک جھلک دیکھنے گراؤنڈ میں جایا کرتے تھے۔ مرحوم عیدی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ حسین حسن جو دیکھا ہے وہ لبنان میں دیکھا ہے، اور میں نے لبنان کی عورتوں سے، ترکی کی عورتوں سے، گوریوں سے سنا ہے کہ ہم بسوں میں جا کے خان کی جھلک دیکھتے تھے۔ یہ تو بیرونی دنیا کی خواتین تھی۔ اب جنہوں نے فیصلے دیے، جنہیں خان کنوارا چاہیے، اب وہ کنوارا ہو گیا نا، ان کی تو لاٹری نکل آئی۔
اب میک اپ میں تیار کر کے لائے رشتے خان کے سامنے، بنائیں لسٹیں، الیکشن سے پہلے وہ رشتے کروا لے، زیادہ اچھا ہے۔ جیتنے کے بعد تو خان کی ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی، ایک وقت میں 4 سے زیادہ تو کر نہیں سکتا۔ یہ ان کے اصل میں مسئلہ کیا ہے، ان کی والدہ، پھوپھیاں، تائیاں، چاچیاں، وہ خواتین ڈائجسٹ میں خان کی تصویر رکھ کے آہیں بھرتی تھی، یہ ان کا پہلا کرش ہوا کرتا تھا، تصویر پہ گزارا کرتی تھی۔ اب پھوپھیوں، تائیوں، چاچیوں، والدہ کا دل توڑنے کا بدلہ خان سے لے لیا، اسے دوبارہ کنوارا بنا دیا۔ اب لگائیں لائن، پیش کریں خان کو رشتے جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ دیکھیں جانور کے منہ کو جب خون لگ جائے تو وہ پھر غیرت اور عزت کی ہر حد کراس کر جاتا ہے۔ 4 مہینے میں اس ملک میں بچے پیدا ہوئے، 4 مہینے میں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں۔ آپ کو یہ جو بیویاں بدل کر زبردستی کی شادیاں کرنے والے، ان کی پیدائش نکل کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، آدھے سے زیادہ جو خان کے مخالف ہیں، یقین کریں ایک باپ کی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ معاشرے کو غلاظت میں گرانے والے اپنے نکاح نامے ذرا دکھائیں۔ سائنس کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ عدت کے قوانین سادے ہیں، فقہ جعفریہ کے علماء، فقہ حنفیہ کے علماء تمام متفق ہیں سوائے فقہ عدلیہ و عسکریہ کے۔ آپ سائنس کے پیمانے پر رکھ کے دیکھیں، الٹرا ساؤنڈ نے زندگی آسان کر دی۔ آپ کو پہلے مہینے میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ عورت پریگننٹ ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ہی ختم۔ دوسرے پہ مینسٹرل سائیکل ہے، جو منتھلی پیریڈز ہیں ان کی بھی شرط ہے۔ اب عورت کی کوئی اس طرح کی وقت تو مقرر نہیں، 15 دن 10 دن، انہوں نے اسلامی طور پر عدت کا تعین اسلام نے عورت کے بیان کو دیا ہے۔ اب بشرا بی بی اور عمران خان کے پاس تو شادی کے گواہان موجود تھے، عدالت نے منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ نواز شریف جی نے کہتا رہا کہ اون چودھری خواتین سپلائی کرتا ہے، اس کے کہنے پر سزا دے دی، اس کی بات مان لی، حالانکہ نکاح میں طلاق میں 48 دن، سپریم کورٹ کہتی ہے 39 دن، سائنسی، اخلاقی، قانونی تینوں پہلوؤں پر یہ سزا غلط۔ اور نواز شریف کو دیکھیں اللہ کی طرف سزا، جس فرعون چودھری، معاف کیجئے، اون چودھری کو نواز شریف کی جماعت اور خود منشیات اور عورتوں کی سپلائی کرنے والے کہتے ہیں اللہ نے انہیں سزا کیا دی، این اے 128 میں نون لیگ کا اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر استحکام پارٹی سے پورے پاکستان کو کہہ رہے ہیں شیر پہ ٹھپا لگاؤ، خود دونوں شریف بھائی اور بیٹی شریف سمیت این اے 128 میں ایل او ایال سمیت اون چودھری کے نشان عقاب پر سٹیپ لگانے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا سزا ہوگی؟ ویسے تو دیکھیں سزا تو خان کی بنتی ہے، اس نے 400 ڈرون حملے رکوائے، کوئی نامرد نہیں بولا، یہ ایک مرد حق بولتا رہا، اپنی عوام کے لیے کہا بے گناہ نہیں مرنے دوں گا۔ خان پر تو کیس بنتے ہیں، سسک کر کیڑوں مکوڑوں کی طرح لوگ کینسر سے مارے تھے، اس نے نہیں مرنے دوں گا، اسپتال بنا دیا۔ کروڑوں اسپتال اسکولوں سے باہر تھے، اس نے انٹرنیشنل یونیورسٹیاں بنا دی۔ پیناڈول کی گولی خریدنے کی جرت نہیں تھی، اس نے 10 لاکھ صحت کارڈ دے دیا، اور ڈنکیاں لگا کے یورپ بھاگ رہے تھے، اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری اٹھا دی، ملیں کھول دی، فیکٹریاں چلا دی۔ اتنا بڑا کام، فیکٹری مالکان 3 شفٹ میں کام کرتے، مزدور نہیں ملتے تھے، یہ سڑکوں پر بھوکا مرتے، اس نے اٹھا کے شیلٹر ہوم بنا کے پناہ گاہیں بنا دی، کہا میں سڑکوں پہ بے آسرا نہیں مرنے دوں گا، پناہ گاہیں بنائی، بے روزگار کو روزگار دیا، بیماریوں کو کھا گیا، جو لاوارث تھے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا، اب بے آسراؤں کو آسرا دیا، غریب کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو عوام کا محبوب بنا دیا خدا نے۔ القادر ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں، کسی اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں۔ القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی پر کیس پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کی دھمکی عوام کے پاس لے کے گیا، اس کا پول کھولا اور ڈٹ کے کھڑا ہوا کسی غلام ملک کا آزاد رہنما، پہلی مرتبہ کہتا ہے میں صرف لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ آج یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو دھمکیاں دیتے رہے۔ آج شہباز شریف سرعام کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو کیوں ایبسولوٹلی ناٹ کہا، ہم ایبسولوٹلی یس کہتے ہیں، کہتے رہو، بار بار پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ جو غداری انہوں نے کی ہے۔ دیکھیں آج میں مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی پوچھوں گا، مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی پوچھوں گا، علامہ راجہ ناصر عباس سے، شہنشاہ نقوی صاحب سے، یہ جتنے بھی ہمارے جید علماء ہیں ان سب سے پوچھوں گا، انجینئر علی محمد مرزا سے بھی پوچھوں گا۔ میں نے تو سب لوگوں سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ تو کھل کے سیاست یا تو چھوڑ دیں، دیکھیں مذہب ہے، یہ اللہ کے دربار میں آپ نے پیش ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ساری زندگی آپ ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، آج ایک باپردہ خاتون کے کردار پر اس طرح تہمت لگائی، گلی کوچوں میڈیا میں اس طرح بحث ہوئی، اس طرح کی باتیں ہوئیں، کیا یہ ظلم نہیں؟ اس کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا سکتے؟ آپ ظالموں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟